میں تمہارے کہنے سے پہلے ہی سب کچھ چھوڑ چکا ہوں، توبہ کر چکا ہوں ساری بری عادتوں سے، اس نے کہا اور وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر پوچھنے لگی، سچ کہہ رہے ہو؟ جو چاہے قسم لے لو۔ وہ فوراً بولا تھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، تم نے مجھے خوش کر دیا۔ وہ واقعی خوش ہو گئی۔ پھر ہم ایک کب ہو رہے ہیں؟ وہ اسے نظروں کی گرفت میں لے کر بولا تو وہ ہنس پڑی، بیوقوف ہو تم، ایسے کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ پھر اور کیا شرط ہے تمہاری؟ وہ شاید سمجھا نہیں تھا۔ میری کوئی شرط نہیں ہے، مذہب کی لگائی ہوئی شرطیں ہیں۔ تمہیں کیا نہیں معلوم کہ پہلے مجھے کہیں اور شادی کرنی پڑے گی؟ اس نے کہا تو وہ ہونٹ بھیج کر اس بات میں سر ہلانے لگا۔ پھر بتاؤ میں کیا کروں؟ حلالہ کی شرط پر کون شادی پر تیار ہوگا؟ اس نے کہا تو وہ گہری سانس کھینچ کر بولا، یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا۔ ہاں، میں رات بھر اسی مسئلے پر سوچتی رہی ہوں، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں، بلکہ میں اور زیادہ پریشان ہو گئی ہوں۔ نہیں، تم پریشان مت ہو، ایسا کوئی شخص میں سوچوں گا، بلکہ ڈھونڈ نکالوں گا، ٹھیک ہے؟ وہ اس کا ہاتھ تھپک کر مسکرایا، اور وہ کوشش کے باوجود نہیں مسکرا سکی۔ اسے آفس کے مسائل سے کافی حد تک چھٹکارا مل گیا تھا، کیونکہ وہ اب چچا جان کے باقاعدگی سے آفس میں جانے لگے تھے، اور انہوں نے اس سے کہا کہ ایک دو روز کے لیے نواب شاہ چلا جائے، کیونکہ اس بار ابا نے اسے خط لکھنے کی بجائے چچا جان کو خط لکھ کر تاکید کی تھی کہ اسے ضرور بھیج دیں، اور وہ جانا بھی چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ فارینہ کی طرف سے چچی جان کو مطمئن کرنا چاہتا تھا، یعنی جیسا کہ اس نے کہا تھا کہ وہ فارینہ کو سمجھائے گا، اور وہ کیسے سمجھائے، جس کا کہنا تھا کہ وہ سب سمجھتی ہے، ہر بات سے آگاہ ہے۔ اس وقت وہ کھانے کے بعد اپنے کمرے میں آ بیٹھا تھا، وہیں سگریٹ کی طلب کھینچ لائی۔ پروین سے چائے کا کہتے ہوئے آیا تھا، اور ابھی سگریٹ ختم نہیں ہوئی تھی کہ پروین چائے لے آئی۔ وہ سگریٹ ایش ٹرے میں ڈال کر چائے پینے لگا۔ گزشتہ 3 روز سے ایک ہی سوچ تھی کہ وہ فارینہ کو کیسے سمجھائے۔ شام میں جب وہ آفس سے لوٹا تو اس وقت وہ گھر پر نہیں تھی، ابھی کچھ دیر پہلے اس کے سامنے ہی آئی تھی۔ چچی جان نے کھانے کے لیے بلوایا تو اس نے کہلوا بھیجا کہ میں کھا کر آئی ہوں۔ اس پر چچی جان نے جس طرح اسے دیکھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں، یعنی ابھی تک وہ اسے روک نہیں سکا، اور وہ کیسے روکے؟ نرمی، سختی؟ چائے پیتے ہوئے وہ اسی نہج پر سوچ رہا تھا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک کے بعد فارینہ کو اندر آتے دیکھ کر بالکل غیر ارادی طور پر وہ اپنی جگہ کھڑا ہو گیا، اندر ہی اندر حیران بھی ہو رہا تھا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، فارینہ نے کہا تو جس کرسی پر وہ بیٹھا تھا وہ اسی کی طرف دھکیل کر بولا، ہاں آؤ بیٹھو۔ فارینہ نے پہلے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا، پھر آ کر بیٹھ گئی۔ تب وہ دوسری کرسی کھینچ کر بیٹھا اور بہت خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ فارینہ کچھ دیر سر جھکائے اپنے ناخنوں کو دیکھتی رہی، پھر ایک دم سر اونچا کر کے بولی، تم مجھ سے شادی کرو گے؟ وہ ابھی چونکا بھی نہیں تھا کہ کہنے لگی، میرا مطلب ہے وہ جو مذہب نے ایک شرط رکھی ہے خاور تک پہنچنے سے پہلے، اس کی بنیاد پر۔ اسے اتنا شدید دھچکا لگا کہ سنبھلنے میں بہت دیر لگی، پھر بھی کچھ بول نہیں سکا، جبکہ وہ ہاں نہ سننے کے لیے پوری توجہ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تب اس نے سگریٹ نکال کر سلگائی اور گہرا کش لیتے ہی اس کے اور اپنے درمیان دھوئیں کی چادر تان دی، اور اس سے پہلے کہ وہ منہ چھپاتی، اس نے ایک اور کش لے کر پھر ایسا ہی کیا تو وہ اٹھتے ہوئے بولی، مجھے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہنا، اور تمہاری طرف سے بھی میں صرف ایک لفظ سننا چاہتی ہوں، ہاں یا نہ۔ ابھی اسے جانے پر آمادہ دیکھ کر وہ بول پڑا، سوچنا چاہتا ہوں، اس کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے، کیونکہ سوچا وہاں جاتا ہے جہاں سود و زیاں کا اندیشہ ہو، تمہارا کیا جائے گا؟ بہرحال سوچ لو۔ وہ ایک طرح سے احسان کرتے ہوئے چلی گئی، اور وہ کرسی کے بازو پر زور زور سے مکے مارنے لگا۔ دل پر جو چوٹ پڑی تھی، اس کے بعد کسی چوٹ کا احساس نہیں تھا۔ کاش یہ لڑکی اس کی چچا زاد نہ ہوتی۔ اس وقت اگر اسے خیال تھا تو صرف چچا جان اور چچی جان کا، ورنہ وہ اسے اسی وقت عملی طور پر سمجھا دیتا کہ اس کا کیا جائے گا، یعنی اس لڑکی کی نظروں میں اس کی کوئی عزت، کوئی وقت نہیں تھی۔ خاور تک پہنچنے کے لیے فالتو مہرہ؟ نہیں فارینہ احمد، نہیں،
اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بالوں میں پھنسا کر سر کو زور زور سے جھٹکے دیے، پھر اٹھ کر الماری تک آیا اور بیگ میں اپنے 2-3 سوٹ ڈال کر کمرے سے نکل آیا۔ چچا جان اور چچی جان نے بہت کہا کہ صبح چلے جانا، لیکن وہ نہیں مانا کیونکہ یہ قیامت کی رات تھی اور یہ صرف وہی جانتا تھا کہ اگر یہاں ٹھہر گیا تو پھر اس رات کی سحر کبھی نہیں ہوگی۔ کیا نکال کر اسے بیگ میں ڈالنے لگیں، ساتھ ہی بتاتی جا رہی تھیں کہ یہ تمہاری ماں کے لیے، یہ زبیدہ، یہ حمیدہ، یہ چھوٹی کے لیے۔ وہ صرف دیکھ رہا تھا، سنائی کچھ نہیں دے رہا تھا۔ پھر جیسے ہی چچی جان نے بیگ بند کیا تو وہ اٹھ کر باہر نکل آیا۔ چچا جان کے کہنے کے باوجود اس نے گاڑی نہیں لی اور ویگن سے سفر کیا۔ تمام راستہ حقیقتاً اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ جب گھر پہنچا رات 2:30 کا وقت تھا۔ ابا نے دروازہ کھولا اور اسے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ صبح آ جاتے۔ لمبی رات چل پڑی ہے ابا، صبح پتہ نہیں کب ہوگی۔ وہ ان کے سینے سے لگا تو بچوں کی طرح رو پڑا۔ خیر تو ہے نا بچہ؟ ابا پریشان ہو گئے۔ تمہاری ماں کو اٹھاؤں؟ نہیں، سونے دیں، مجھے بھی سلا دیں۔ اتنا پہ بس اتنا کمزور کہ ناتواں بازوؤں کا سہارا لے کر اندر آیا اور ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ بہت تھک گیا ہوں، اتنا کام بھی تو کرتا ہے، میں تیرے لیے دودھ لے کر آتا ہوں۔ ابا نے اس کا سر تکیے پر رکھا اور اٹھ کر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد دودھ کا گلاس لیے واپس آئے تو وہ سو رہا تھا۔ وہ رات بھر بہت بے چین رہی تھی، حالانکہ جب وہ علی سے شادی کی بات کر کے آئی تھی تو اس کا خیال تھا کہ وہ آرام سے سو جائے گی، کیونکہ اس کی محبت سے واقف تھی، جانتی تھی کہ وہ اسے پسند کرتا ہے، اور اب سے نہیں بہت پہلے سے، اور شاید اسی لیے اسے یقین تھا کہ وہ اس کی بات رد نہیں کرے گا۔ لیکن جب اس نے تکیے پر سر رکھ کر سو جانا چاہا تو اچانک جانے کیا ہوا کہ اس کے یقین میں دراڑیں پڑنے لگی تھیں، اور پھر لاکھ اس نے خود کو بہلانا چاہا، لیکن آس نراس کی کیفیت نے اسے بے حد مضطرب کر دیا تھا۔ رات کے آخری پہر تک وہ کروٹیں بدلتی رہی۔ اس دوران کتنی بار اس نے سوچا کہ اس وقت جا کر علی سے جواب مانگے، لیکن صرف اس خیال سے خود کو روکے رکھا کہ کہیں وہ اس کی بے صبری کا تمسخر نہ اڑائے، حالانکہ وہ خود بڑے آرام سے اسے ہٹ کر جاتی تھی۔ بہرحال رات کے آخری پہر جا کر کہیں اس کی آنکھ لگی تھی۔ پھر بھی صبح وہ بہت جلدی اٹھ گئی اور صرف علی کے تاثرات دیکھنے کے لیے سب سے پہلے ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھی۔ ارے تم اتنی جلدی اٹھ گئیں؟ اس کی مما اور ڈیڈی آئے تو اسے دیکھ کر دونوں نے حیرت کا اظہار کیا۔ ہاں بس، وہ بظاہر انجان سی بن کر اپنے کپ میں چائے ڈالنے لگی، لیکن اس کا سارا دھیان علی کی چیئر کی طرف تھا اور اس کے خیال میں وہ ابھی آ کر بیٹھے گا۔ جب مما ڈیڈی نے ناشتہ شروع کیا تب وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی، علی ناشتہ نہیں کرے گا؟ علی نواب شاہ گیا ہے، مما نے بتایا تو وہ حیران ہوئی۔ کب؟ رات؟ پتہ نہیں اچانک کیسے اس کا پروگرام بن گیا، صبح کا انتظار بھی نہیں کیا۔ کل دن میں آپ سے ذکر کیا تھا اس نے؟ مما ڈیڈی کی طرف متوجہ ہو گئیں، اور اسے اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ وہ اچانک گیا تھا یا کسی پروگرام کے تحت۔ اس کے برعکس اسے اس کے جانے پر غصہ تھا کہ وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر چلا گیا تھا۔ ایک ذرا سی ہاں یا نہ کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے، وہ اندر ہی اندر تلملا کر سوچ رہی تھی، اور اب اسے اپنا آپ یہاں بیٹھنا فضول لگ رہا تھا۔ جب ہی بقیہ چائے ایک ہی گھونٹ میں حلق سے اتار کر وہ وہاں سے اٹھ گئی اور اپنے کمرے میں آ کر ڈیڈی کے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ڈیڈی آفس کے لیے نکلے تھے اور ان کے جاتے ہی وہ مما کے پاس آ کر پوچھنے لگی، مما، علی نواب شاہ کیوں گیا ہے اپنے گھر والوں سے ملنے بیٹا؟ کیوں، تم اس کے لیے پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ مما نے جواب کے ساتھ پوچھا تو وہ تیز ہو کر بولی، میں اس کے لیے پریشان کیوں ہوں گی؟ پھر کیوں بار بار پوچھ رہی ہو؟ میرا مطلب ہے پہلے تو کبھی تم نے اس کے آنے جانے کا نوٹس نہیں لیا۔ مما نے صاف گوئی سے کہا تو وہ ضد ہو کر بولی، غلطی ہوگی۔ ارے نہیں بیٹا، مجھے تو اچھا لگا۔ مما اس کا گال چھو کر مسکرائیں۔ اچھا اب یہ بھی بتا دیجئے کہ وہ کب آئے گا؟ اس نے بظاہر یوں پوچھا جیسے ان کا دل رکھنا مقصود ہو۔ 2-3 دن میں آ جائے گا، مما نے بتایا تو وہ بے اختیار چیخی۔ 3 دن؟ پھر فوراً خود پر قابو پا کر کہنے لگی، 3 دن تو بہت کم ہیں، 3 مہینے تو اسے اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔
نہیں بیٹا، یہاں آفس کون دیکھے گا؟ مما نے فوراً کہا۔ ڈیڈی ہیں نا، اور انہیں علی پر ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے، وہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی آئی اور کچھ دیر علی کے اچانک جانے کا سبب سوچتی رہی۔ پھر کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو خاور کو فون کر ڈالا۔ کون؟ خاور کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز آئی تھی۔ تم ابھی تک سو رہے ہو؟ وہ جھنجھلا کر چیخی تھی۔ فارینہ کیسی ہو؟ خاور نے ہوشیار ہونے کی کوشش کی تھی۔ مجھے مشکل میں ڈال دیا تم نے۔ وہ اچانک روحانسی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ میں نے علی سے شادی کی بات کی تھی، اس نے ابھی اسی قدر کہا کہ وہ ادھر بے خبری سے بولا، پھر وہ چلا گیا بغیر جواب دیے۔ کہاں چلا گیا؟ اپنے گھر۔ ہمیشہ کے لیے؟ نہیں، 3-4 دنوں کے لیے۔ تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ آئے گا تو بات کر لینا، خاور نے گویا اطمینان سے پوچھا۔ میں اتنے دن کیسے انتظار کروں، اور اگر اس نے آ کر منع کر دیا؟ تب اس نے خدشہ ظاہر کیا۔ میرا خیال ہے فارینہ وہ منع نہیں کرے گا، خاور نے کہا تو وہ فوراً بولی۔ فرض کرو۔ کیوں فرض کروں جب مجھے یقین ہے؟ مجھے یقین نہیں ہے، اس نے کہہ کر فون پٹخ دیا۔ صبح شاید کسی نے اسے اٹھایا ہی نہیں، اور خود سے اٹھنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ میلوں نہیں برسوں کی مسافتوں کی تھکان تھی۔ دوپہر تک بالکل بے خبر رہا، پھر سرگوشیوں پر آنکھ کھلی تو دیکھا حمیدہ اور چھوٹی شاید اس کی نیند ٹوٹنے کے ڈر سے آہستہ آہستہ بول رہی تھیں، اور فوری طور پر وہ سمجھ نہیں سکا کہ کہاں ہے، اس لیے آنکھیں کھولے بس انہیں دیکھتا رہا۔ اچانک حمیدہ کی نظر پڑی تو خوش ہو کر بولی، بھائی اٹھ گئے؟ پھر وہیں سے پکار کر اطلاع دی، بیدی، اماں بھائی اٹھ گئے۔ تو نے اٹھایا ہے، اماں نے اندر آتے ہوئے کہا تو انہیں دیکھ کر اس کا سویا ہوا ذہن بیدار ہونے لگا۔ کوہنیوں پر وزن ڈال کر اونچا ہوتے ہوئے بولا، السلام علیکم اماں۔ وعلیکم السلام۔ تمہارے ابا نے تمہیں اٹھانے سے منع کیا تھا، رات کس وقت آئے؟ اماں نے سلام کا جواب دینے کے ساتھ یوں پوچھ لیا۔ ظاہر ہے ابا کی زبانی معلوم ہو چکا تھا، جب بھی اس کے جواب کا انتظار نہیں کیا، اور پلٹ کر حمیدہ سے بولی، جا جلدی سے بھائی کے لیے چائے بنا کر لا، چائے سے پہلے تم تینوں سامنے آؤ۔ وہ اب اٹھ کر آرام سے بیٹھ چکا تھا۔ تینوں بہنیں اس کے سامنے لائن سے کھڑی ہو گئیں، قد میں تینوں برابر تھیں۔ جب وہ حیران ہو کر پوچھنے لگا، تم میں سے بڑی کون ہے؟ لو، بہنوں کو بھول گئے، اماں نے کہا تو وہ ذرا سا مسکرایا۔ نہیں اماں، یہ چڑیلیں بھولنے والی ہیں؟ میں حیران ہو رہا ہوں کہ 6 مہینے پہلے یہ چھوٹی بیدی کے برابر کیسے ہو گئی۔ لڑکیاں ایسے ہی بڑھتی ہیں، اماں ہنس کر بولیں، ہر وقت چرتی جو رہتی ہیں بکری کی طرح۔ چلو جلدی سے چائے بنا کر لے کر آؤ، اس نے پیار بھرے حکم سے تینوں کو جانے کا اشارہ کیا۔ پھر اماں کو دیکھ کر بولا، آپ اچھی تو ہیں نا اماں؟ ہاں بیٹا، اللہ کا شکر ہے۔ تم سناؤ، تمہارے چچا چچی اور وہ ان کی لڑکی، کیا نام ہے اس کا؟ ابا کہاں ہیں؟ اس سے پہلے کہ اس لڑکی کا نام اماں کے ہونٹوں پر آتا، اس نے بات ہی بدل دی، ابھی کچھ دیر پہلے ہی باہر نکلے تھے۔ اچھا، میں ذرا منہ ہاتھ دھو لوں۔ وہ اٹھ کر باہر آیا تو چھوٹی نل پر پتہ نہیں کیا کر رہی تھی، اسے دیکھ کر ہٹنے لگی، لیکن جب دیکھا کہ وہ منہ ہاتھ دھوئے گا تب نل چلانے لگی۔ اس نے منہ پر پانی ڈالا، اچھا لگا، پھر پورا سر نیچے کر لیا۔ چھوٹی اشتیاق سے اسے ہی دیکھ رہی تھی، اور اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ پانی سے ہٹنے کو۔ ادھر بیدی نے پکار کر چائے بن جانے کی اطلاع دی، تب وہ سیدھا کھڑا ہوا اور ہاتھوں کے پیالے میں پانی لے کر چھوٹی کے منہ پر اچھالتے ہوئے بولا، تولیہ لاؤ۔ چھوٹی نے وہیں تار پر سے تولیہ کھینچ کر اسے تھما دیا۔ وہ سر منہ پوچھتے ہوئے برآمدے میں رکھی ہوئی چارپائی پر آ کے بیٹھ گیا۔ بیٹی نے چائے لا کر سامنے رکھی، پھر کہنے لگی، بھائی پہلے کھانا کھا لیتے تو اچھا تھا۔ ہوں۔ وہ چائے کا مگ اٹھائے ہوئے بے دھیانی میں بس ہوں کر کے رہ گیا۔ تب ہی ابا آ گئے۔ رات جس طرح سے اسے نڈھال دیکھا تھا، اس سے بہت پریشان تھے۔ اس کے پاس بیٹھتے تو تشویش ظاہر کرنے کے ساتھ ساتھ بار بار یہی پوچھتے رہے، تو ٹھیک تو ہے نا؟ وہ اپنی طرف سے انہیں اطمینان دلاتے بالآخر جھنجھلا سا گیا تھا۔ پھر رات میں اماں
فراغت سے اس کے پاس آ کر بیٹھی تو بیدی کے رشتے کی بات لے بیٹھی۔ وہ چپ چاپ لڑکے کی تعریفیں سنتا رہا۔ میٹرک پاس ہے، اچھا کماتا ہے، شکل و صورت بھی اچھی ہے۔ وہ سب سن کر کہنے لگا، ٹھیک ہے، اگر لڑکا اچھا ہے تو بے شک بات پکی کر دیں، لیکن شادی ابھی نہیں۔ بیدی میٹرک کرے پھر؟ ابھی بھی کرنی ہے، 2 سال بعد بھی، پھر آگے 2 اور بھی کھڑی ہیں۔ اماں کی لڑکیوں کے لیے اتنی زیادہ فکر مندی پر وہ ٹوکتے ہوئے کہنے لگا، آپ کیوں اتنی فکر کر رہی ہیں؟ کون سا لڑکیوں کی عمریں نکلی جا رہی ہیں؟ ابھی تو بیدی مشکل سے 15 سال کی ہوگی۔ نہیں اماں، ابھی 2-4 سال تو آپ سوچے بھی نہیں۔ لیکن میرا بھائی تو 4 مہینے انتظار نہیں کر رہا، اماں نے کہا تو وہ زج ہو کر بولا، تو آپ کو بیدی کی شادی ضرور اسی گھر میں کرنی ہے؟ نہیں، لیکن اگر تم نہیں چاہتے تو میں منع کر دوں گی۔ میں تو صرف اس لیے کہہ رہی تھی کہ تم اکیلے ہو کرنے والے، اچھا ہے کچھ بوجھ ہلکا ہو جائے۔ اماں نے اپنے طور پر اس سے ہمدردی ظاہر کی اور وہ بے حد جھنجھلا کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا، تکیہ بغل میں دبایا اور چادر کی تلاش میں نظریں دوڑاتے ہوئے بس اپنے آپ بولے گیا، میری بہنیں بوجھ نہیں ہیں، بوجھ وہ ہوتی ہیں جنہیں اپنی عزت کا خیال ہوتا ہے، نہ ماں باپ کی، ناسور ہوتی ہیں وہ۔ اسے چادر مل گئی تو وہ میں چھت پر سوؤں گا کہتے ہوئے کمرے سے نکل آیا۔ کھلی چھت پر ایک بان کی چارپائی رکھی تھی، وہ تکیہ اس پر پھینک کر بیٹھ گیا۔ عجیب بد مزاج سا ہو رہا تھا، حالانکہ وہ کبھی بھی ایسا نہیں تھا، بے حد تحمل مزاج، اور اب ذرا سی بات پر جھنجھلا رہا تھا، چڑ رہا تھا۔ سگریٹ کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا، موجود نہیں تھی، تب وہ مزید جھنجھلا گیا۔ اسی وقت بیدی گدا لے کر آ گئی۔ ہٹیں بھائی، بستر بچھا دوں۔ وہ چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ بیدی نے تکیہ اور چادر اٹھا کر اسے تھمائی، پھر بستر بچھانے کے بعد دونوں چیزیں اس کے ہاتھ سے لے کر رکھتے ہوئے بولی، اب آپ سو جائیں۔ وہ جانے کس خیال میں تھا، چونک کر بولا، کیا کہا؟ سو جائیں۔ بیدی ہنسی تو وہ اس کندھے پر ہاتھ رکھ کر یوں بیٹھا کہ اسے بھی پاس بٹھا لیا، پھر پوچھنے لگا، اسکول جاتی ہو؟ اب تو نہیں جاتی۔ کیوں؟ 8ویں پاس کر لی ہے، اماں کہتی ہیں بس بہت ہے۔ بیدی نے سادگی سے بتایا تو نیم اندھیرے میں اس نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، پھر پوچھنے لگا، تمہارا کیا دل چاہتا ہے، مزید پڑھنا چاہتی ہو؟ بیدی نے سر جھکا لیا، اعتراف بھی تھا اور شاید اماں کا خیال بھی کہ وہ اجازت نہیں دیں گی۔ میں پڑھنا چاہتی ہوں، لیکن اماں کو میں سمجھا دوں گا، بس تم کل سے اسکول جانا شروع کر دو۔ اور وہ دونوں چھوٹی، وہ بھی پڑھتی ہیں یا سارا وقت باتیں کرتی رہتی ہیں؟ دونوں کام کرتی ہیں، بلکہ تینوں پڑھتی بھی ہیں، باتیں بھی کرتی ہیں اور لڑتی بھی ہیں۔ بیدی نے انگلیوں پر گن کر بتایا تو وہ محظوظ انداز میں سر ہلا کر بولا، آخری کام کچھ اچھا نہیں ہے۔ کس بات پر لڑتی ہیں؟ گھر کے کاموں پر، گویا کام چور ہیں۔ اور تم کھانا پکا لیتی ہو؟ بس پکا لیتی ہوں، زیادہ اچھا نہیں، اور آپ کو تو میرے ہاتھ کا پکایا ہوا بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ بیدی یوں بولی جیسے اسے افسوس ہو رہا ہو کہ وہ اچھا کھانا نہیں پکا سکتی۔ وہ فوراً اس کا دل رکھنے کی خاطر بولا، تم نے چائے بہت اچھی بنائی تھی۔ وہ تو چائے تھی، بیدی معصومیت سے بولی تھی، اصل چائے ہی ہوتی ہے، اور جو چائے اچھی بنائے سمجھو اس کے ہاتھ کا کھانا بھی اچھا ہوگا۔ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں کہتے ہوئے آخر میں اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر جانے کو کہا۔ بیدی اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر جاتے جاتے رک کر پوچھنے لگی، آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ ہاں، اسے فوراً سگریٹ کا خیال آیا جو کمرے میں چھوڑ آیا تھا، لیکن بیدی سے کہنا مناسب نہیں لگا تو اٹھتے ہوئے بولا، میں خود لے آتا ہوں، مجھے بتا دیں۔ نہیں چلو۔ وہ اس کے ساتھ نیچے آیا۔ ابا سو چکے تھے، اماں چھوٹی دونوں کو سونے کی تاکید کر رہی تھی۔ وہ رکا نہیں، خاموشی سے سگریٹ لے کر دوبارہ اوپر آ گیا۔ پتہ نہیں چاند کی ابتدائی تاریخیں تھیں یا آخری، پورے آسمان پر کہیں چاند نظر نہیں آ رہا تھا اور ستاروں سے کوئی جگہ خالی نہیں تھی۔ پہلے جب وہ چھوٹا تھا، اسی گھر کے آنگن میں اماں کے ساتھ سوتا تھا تو اسے آسمان اور اس پر چمکتے ہوئے ستارے بہت دور دور لگتے تھے، اور اب پتہ نہیں وہ اتنا بڑا ہو گیا تھا یا آسمان جھک آیا تھا کہ اگر وہ انہیں چھو نہیں سکتا تھا تو اتنا دور بھی نہیں لگ رہا تھا۔ کتنی دیر وہ بنا کسی سوچ کے ستاروں کی بھول بھلیوں میں یوں ہی ایک راستہ بنانے میں لگا رہا، وہ راستہ جس کی کوئی منزل نہیں تھی، یا شاید اسے نہیں مل رہی تھی،
یہاں سے وہاں تک اس کی نظروں نے جو راستہ بنایا تھا واپس اسی راستے پر پلٹنا چاہتا تھا، لیکن وہ بھٹکتا چلا گیا۔ آگے منزل بھی نہیں ملی اور واپسی کا راستہ بھی کھو گیا تھا۔ شاید میری قسمت میں یوں ہی بھٹکنا لکھا ہے، اس نے دکھ سے سوچا، پھر تکیہ کھینچ کر منہ پر رکھ لیا تھا۔ شام گہری ہو کر اب اندھیروں میں چھپنے لگی تھی اور فارینہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ ایک تو بتا کر بھی نہیں جاتی کہ کہاں جا رہی ہے، بس یہی کہتی ہے کہ میں ذرا باہر جا رہی ہوں اور چلی جاتی ہے۔ مما کب سے اس کی راہ دیکھ رہی تھی اور اب تو وہ کافی پریشان بھی ہو گئی تھی۔ کتنی بار ٹیلی فون کے پاس گئیں لیکن پھر سمجھ میں نہیں آیا کہ کسے فون کریں اور کس سے اس کے بارے میں پوچھیں۔ اس وقت وہ اس کی دوست شمائلہ کو فون کرنے کے لیے اٹھی تھی کہ ڈیڈی کو آتے دیکھ کر دوبارہ وہیں بیٹھ گئیں۔ السلام علیکم۔ ڈیڈی نے سلام کیا تو ان کا سارا دھیان کیونکہ فارینہ کی طرف تھا، اس لیے شاید انہوں نے سنا ہی نہیں اور یوں ہی چپ چاپ دیکھے گئیں۔ کیا بات ہے؟ ڈیڈی نے ٹوکا تو وہ چونکیں۔ ہاں، کچھ پریشان لگ رہی ہیں، انہوں نے کہا تو وہ دکھ سے بولیں۔ فارینہ کی پریشانی ہے، شام سے پہلے گھر سے نکلی ہے اور ابھی تک نہیں آئی۔ کیا کہہ کر گئی تھی؟ کہاں جا رہی ہے؟ ڈیڈی نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے پوچھا۔ یہ کب بتاتی ہے؟ ہاں، یہ لڑکی بہت بااختیار ہو گئی ہے۔ ڈیڈی کا لہجہ کمزور تھا۔ کیا کریں ہم اس کا؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ ہمیں کسی قابل سمجھتی ہی نہیں، سارے فیصلے خود کر لیتی ہے۔ میرا خیال ہے مجھے اب سختی کرنی پڑے گی، ڈیڈی نے کہا۔ تبھی فارینہ آ گئی اور سلام کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تھی کہ ڈیڈی نے پکار لیا۔ فارینہ؟ جی ڈیڈی۔ وہ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ انہوں نے قدرے رعب سے پوچھا، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ بڑے آرام سے بولی، باہر سے۔ باہر کہاں؟ ڈیڈی کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہو گئی تھیں۔ سنی، میں سنی سے ملنے گئی تھی۔ اس کے جواب پر ڈیڈی نے پہلے ممی کو دیکھا، پھر اس سے کہنے لگے، کیوں؟ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ میں سنی کو یہیں بلوا لوں گا تو پھر تم کیوں گئیں؟ آخر مجھے وہیں جانا ہے ڈیڈی۔ اس کی ڈٹائی پر ڈیڈی بمشکل خود پر ضبط کر کے کہنے لگے، تم نے اپنے طور پر فیصلہ کر لیا اور اسے بہت آسان بھی سمجھ لیا کہ واقعی تمہارے نزدیک یہ بہت آسان ہے۔ مشکل بھی نہیں ہے، صرف مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ بہت ضبط کے باوجود ڈیڈی کی آواز اونچی ہو گئی تھی اور وہ کھڑے بھی ہو گئے تو گھبرا کر ممی درمیان میں آ گئیں۔ آرام سے، آپ کی طبیعت؟ کچھ نہیں ہوتا مجھے۔ اس وقت کچھ نہیں ہوا جب یہ طلاق لے کر گھر آئی تھی اور جب اس نے دوبارہ خاور سے شادی کی بات کی تب بھی میں زندہ رہا، اور جانے اور کتنی آزمائشوں کے لیے مجھے زندہ رہنا ہے۔ آخر میں ڈیڈی کا لہجہ ٹوٹ گیا۔ ڈیڈی، آپ کیوں ایک بات کو خود پر طاری کر رہے ہیں؟ میں کوئی گناہ تو نہیں کر رہی، ایک غلطی ہو گئی سو ہو گئی، اب کیا ساری زندگی بیٹھ کر اس پر پچھتاتی رہوں؟ وہ اب بولنے سے باز نہیں آئی تھی۔ بے شک گناہ نہیں ہے، لیکن تم دوبارہ وہی غلطی کرنے کا سوچ رہی ہو اور اس پر یقیناً تم پچھتاؤ گی۔ ڈیڈی کہہ کر اپنے کمرے میں چلے گئے تو اس نے پہلے سر جھٹکا، پھر ممی کو دیکھ کر بولی، آپ لوگ اگر مجھے دعا نہیں دے سکتے تو بد دعا تو نہ دیں۔ یہ بد دعا نہیں، حقیقت ہے، اور تم حقائق سے نظریں چرا رہی ہو، ممی کہہ کر ڈیڈی کے پیچھے چلی گئیں۔ کیسے ماں باپ ہیں، نہ میرا دکھ سمجھتے ہیں نہ خوشی۔ وہ خود کو مظلوم سمجھنے لگی تھی۔ اس نے ڈیڈی سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ سنی سے ملنے گئی تھی۔ سنی کے پاس تو خاور اسے جانے ہی نہیں دے رہا تھا کیونکہ وہ اس کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ جب بھی وہ اصرار کرتی یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ اس طرح سنی ڈسٹرب ہو جائے گا۔ بہرحال شام میں وہ خاور کے پاس گئی تھی۔ ریسٹورانٹ میں بس چائے پینے دونوں آ بیٹھے تھے۔ اس کے بعد خاور اسے لانگ ڈرائیو پر لے گیا تھا، انہی راستوں پر جہاں کبھی وہ اس کے سنگ سنگ چلی تھی، اور ہر موڑ پر وہ اسے خوبصورت دنوں کی یاد دلاتا، پھر آنے والے دنوں کے لیے اس سے بھی زیادہ حسین سپنے دکھاتا تھا۔ یعنی اگر وہ پہلے اس سے محبت کرتا تھا تو اب محبت کے جال میں پھنسنا چاہ رہا تھا، اور وہ نادان تھی کہ جو پھر اس کا اعتبار کرنے لگی تھی۔ پھر بھی اس نے اسی کی خاطر علی سے شادی سے منع کر دیا تھا، اور اب بھی اسی کی وجہ سے وہ علی سے شادی پر مجبور ہوئی تھی۔ لیکن علی نے پتہ نہیں کیا سوچا تھا، وہ شام میں خاور سے کتنی دیر اسی نہج پر الجھتی رہی تھی۔ سنو،
اگر علی نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تو میں بہت ہرٹ ہوں گی۔ اس نے کہا تو خاور بہت لگاوٹ سے بولا تھا، میری خاطر یار، تم ابھی ان سب باتوں کو مت سوچو۔ ہرٹ، بے عزتی، توہین، تمہارے نزدیک ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں، وہ چیخ کر بولی تھی۔ ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ ابھی ہم مجبور ہیں، جب ہم ایک ہو جائیں گے پھر ہم مل کر اس توہین کا بدلہ لیں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں، میں تو باقاعدہ اس احمق پر ہنسوں گی۔ وہ اس تصور سے خوش ہوئی تھی اور اسے مزید خوش کرنے کے لیے خاور اسے اس جگہ لے گیا تھا جہاں پہلی بار وہ اس کے بازوؤں میں سمائی تھی۔ اس نے بہت کوشش کی سونے کی، لیکن نیند آ کے نہیں رہی۔ کتنی دیر کروٹیں بدلتا رہا، پھر اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ گو کہ ہوا ساکن نہیں تھی، پھر بھی اسے گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ دل جیسے بند پنجرے میں بے قرار ہو رہا تھا، اور جو بات وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا وہی ذہن پر دستک دے رہی تھی۔ تمہارا کیا جائے گا؟ سوچا وہاں جاتا ہے جہاں سود و ضیاع کا اندیشہ ہو، تمہارا کیا جائے گا؟ اس کے ذہن کی دیواروں سے مسلسل یہی جملہ ٹکراتا رہا، تمہارا کیا جائے گا؟ اور اس مسلسل تکرار میں اس نے بہت کچھ سوچ ڈالا تھا۔ صبح ابھی اجالا پوری طرح نہیں اترا تھا کہ وہ تکیہ اور چادر اٹھا کر نیچے آ گیا۔ اماں غالباً وضو کر رہی تھیں اور اندر سے ابا کے کھانسنے کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ وہ تکیہ چادر برآمدے میں رکھی ہوئی چارپائی پر پھینک کر کچن میں آ گیا اور ابھی چولہے پر چائے کا پانی رکھ رہا تھا کہ اماں دروازے پر آ کر بولیں، یہ کیا کر رہے ہو؟ چائے پیو گے؟ بیدی کو اٹھا دو، وہ بنا دے گی، یا میں نماز پڑھ لوں تو میں بنا دیتی ہوں۔ کوئی بات نہیں، میں بنا لوں گا، آپ نماز پڑھیں، اس نے چولہا جلاتے ہوئے کہا۔ پھر پتی چینی کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگا تو اماں نے بڑھ کر دونوں ڈبے اس کے سامنے رکھے، پھر اندر چلی گئیں۔ اسے کچن کے کاموں کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اماں کے انتقال کے بعد جتنا عرصہ یہاں رہا تھا تب چائے بنا لیتا تھا، لیکن چچا جان کے ہاں تو شاید ہی کبھی اس نے کچن میں جھانکا ہو، اور ظاہر ہے اتنا عرصہ ہو گیا تھا جب ہی 2 جگہ سے ہاتھ جلا۔ پھر مگوں میں چائے ڈال کر وہ ابا کے پاس آ گیا۔ چائے پی لیں ابا، گلے کو آرام ملے گا، اور ذرا دن نکل آئے تو میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے چلوں گا۔ ابا اسے دعائیں دیتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئے تو وہ چائے کا مگ ان کے ہاتھ میں تھما کر ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ تو اتنی جلدی اٹھ گیا؟ ابا نے چائے کا گھونٹ لے کر پوچھا۔ ہاں، بس آنکھ کھل گئی۔ اب انہیں کیا بتاتا کہ وہ سویا ہی نہیں۔ پھر کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی، بس ابا کے چائے پینے کی آواز تھی۔ وہ وقفے سے ان پر نظر ڈال لیتا، پھر اپنی سوچ میں گہری سوچ میں گم ہو جاتا۔ جب انہوں نے مگ خالی کر کے اس کی طرف بڑھایا، اس وقت وہ گہری سوچ میں تھا۔ لے بچہ، مگ ادھر رکھ دے، انہوں نے کہا تو اس نے چونکنے کے ساتھ گہری سانس کھینچی، پھر ان کے ہاتھ سے مگ لے کر پوچھنے لگا، ابا، چچا جان مجھے یہاں کیوں لے کر آئے تھے؟ کب؟ ابا سمجھے نہیں۔ جب میں چھوٹا تھا، تب کی بات کر رہا ہوں، اس نے کہا تو ابا اس وقت کو یاد کرتے ہوئے کہنے لگے، اس سے پہلے بھی تیرا چاچا کئی بار مجھ سے کہہ چکا تھا کہ میں تجھے اس کے پاس بھیج دوں، وہ تجھے پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بنائے گا۔ اس وقت تیری ماں زندہ تھی، وہ نہیں مانی، اور اس کے مرنے کے بعد کچھ عرصہ میں ٹالتا رہا۔ مجھے احمد کا خیال تھا کہ تیرے جانے کے بعد وہ اکیلا ہو جائے گا۔ پھر جب میں نے دوسری شادی کی تب تیرے چاچا نے بہت زور دیا، اور میں نے بھی سوچا پتہ نہیں یہ دوسری عورت تجھے پڑھنے دے گی یا نہیں، اس لیے بھیج دیا۔ وہ ابا کا تفصیلی جواب سن کر چپ چاپ انہیں دیکھتا رہا تو وہ جانے کیا سمجھے، کہنے لگے، اچھا ہی ہوا نا بیٹا، آج تو بڑا افسر بن گیا، تجھے دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ تو کیا یہ چچا جان کا مجھ پر احسان ہے؟ اس نے پرسوچ انداز میں پوچھا تو ابا فوراً بولے، احسان کیوں؟ کیا وہ تجھ پر احسان جتاتا ہے؟ نہیں ابا، انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ وہ بھی فوراً بولا، بس مجھے یوں ہی خیال آیا تھا۔ نہ بچہ، تو ایسا خیال نہ کر، تجھے نہیں پتہ وہ بہت پریشان تھا۔ شادی کے 4 سال بعد اس کے ہاں فارینہ پیدا ہوئی۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اس عورت کو اور بچہ نہیں ہو سکتا، اور تیرا چاچا چاہتا تو بیٹے کے لیے دوسری شادی کر سکتا تھا، لیکن تیری چچی بہت اچھی اور نیک عورت ہے، خود اپنے منہ سے کہتی تھی کہ تیرے چاچا سے کہ دوسری شادی کر لے۔
تب وہ میرے پاس بھاگا کرتا کہ میں تجھے اس کی جھولی میں ڈال دوں تاکہ اسے دوسری شادی نہ کرنی پڑے۔ بھائی کی اولاد بھی اپنی ہی ہوتی ہے نا بیٹا، کوئی زیادہ فرق تو نہیں ہوتا۔ ابا نے اپنے طور پر اسے سمجھا کر مطمئن کیا۔